عبادت یہ زندگی کا ایک پورا منصوبہ اور پروجیکٹ ہے۔ عبادت محدود نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ جو مسجد کے اندر ہوتی ہے، بلکہ معاشرے میں ہم جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ تو پھر بعض لوگ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی آیت پڑھ کے اس سے بھی صرف یہ مراد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت سے مراد تو نماز ہے، نوافل ہیں، قرآن ہے اور صدقات ہیں، صرف یہ عبادت ہے۔ اور وہ عملی زندگی کی محنت کو جو انسان اپنے بچوں کے رزق کمانے کے لیے کرتا ہے اسے عبادت میں شامل ہی نہیں سمجھتے، اور وہ عبادت کے مفہوم کو انتہائی محدود کر دیتے ہیں۔ تو ان سے ہم یہ کہیں گے کہ کبھی غور کریں کہ یہ آیت آئی کہاں پہ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ سورہ زاریات کے اندر آئی ہے۔ اور سورہ زاریات کا مرکزی مضمون کیا ہے، آپ ذرا اس کو پڑھیں تو وہ سورت تو بات ہی عمل کی کر رہی ہے اور زندگی کی جد و جہد کی بات کر رہی ہے۔ آپ سورہ زاریات کی ابتدائی 3-4 آیتیں جو ہیں ان کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا۔ اب ان 4 آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے کہ ہواؤں کی قسم جو بیج کو اور پھل کے اس اثر کو اڑا کے ایک درخت سے دوسرے درخت تک لے جاتی ہیں، وہ ہوائیں جو بیجوں کو اڑا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں تاکہ ہریالی ہو اور لوگوں کے لیے رزق اگ جائے۔ فَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ان ہواؤں کی قسم جو بیج اور اناج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ان بادلوں کی جو بارش برسانے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں اور اوپر سے وہ بارش برساتے ہیں تاکہ نیچے سے سبزہ اور پودے اور وہ سبزیاں اور وہ چیزیں اگ جائیں، ان بادلوں کی بھی قسم اٹھائی۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر ان بڑے بڑے جہازوں اور کشتیوں کی قسم کہ جو اس پوری پیداوار کو بڑے بڑے کنٹینرز میں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچاتی ہیں تاکہ لوگوں کا پیٹ بھر جائے، ان تک رزق پہنچ جائے۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، اور پھر ان کی قسم کہ جو رزق کو تقسیم کرنے کے ذرائع ہیں تاکہ ہر بندے تک رزق حلال پہنچے۔ تو یہ سورہ زاریات ہے جس میں رزق کی پیدائش سے لے کے اس کی تقسیم تک کے پورے مرحلے کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ تو اس میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو اس سورت کا مرکزی مضمون ہی بتا رہا ہے کہ عمل اور عبادت کا تصور انتہائی وسیع ہے۔ اگر تم رزق حلال کے لیے اناج میں محنت کرو گے، زراعت میں محنت کرو گے اور تمہاری عوام تک اور بچوں تک رزق پہنچے گا تو اس کے ایک ایک دانے کا ثواب اللہ تعالیٰ بطور عبادت تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ وسیع ترین مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کو بیان فرمایا، اور پھر اس میں ان لوگوں کے متعلق بھی بات فرمائی جو زندگی کے پیداواری منصوبے میں ناکام ہوئے اور زندگی میں کوئی بہتر کام نہ کر سکے لوگوں کی آسانی کے لیے۔ قوم نوح، قوم صالح اور قوم ہود، ان کے ان اعمال کا تذکرہ کیا کہ جو زندگی میں کامیاب نہ ہو سکے اور ان کی عبادت ان کو عمل کے اوپر آمادہ نہ کر سکی اور وہ ناکام ہو گئے۔ پھر فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے اس زمین کے بچھونے کو بچھایا ہے اور کتنے ہی بہترین انداز میں ہم نے لوگوں کے لیے اور انسانیت کے لیے اس زمین کو تیار کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کا مضمون ہی پیداوار ہے، پروڈکشن ہے، محنت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقصد تخلیق انسان اور جنوں کا وہ عبادت ہے۔ تو پتہ چلا کہ عبادت ایک محدود مفہوم کا نام نہیں بلکہ ایک وسیع ترین مفہوم کا نام ہے، اور ہر خیر کا کام جو ہے وہ عبادت کے زمرے میں داخل ہوتا ہے بشرطے کہ نیت کی اصلاح کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہترین عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت تقدیس ہے اور ایک عبادت تعمیر ہے۔ عبادت تقدیس سے مراد اللہ کی پاکی بیان کرنے کی عبادت جس میں نماز، روزہ، حج اور تسبیحات، تحلیلات وہ آتی ہیں، یہ عبادت تقدیس ہے۔ اور عبادت تعمیر سے مراد ہر وہ کام جس سے معاشرے کے لوگوں کا بھلا ہو، سوسائٹی کا نفع ہو جائے اور ان کے لیے زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں،
تو اس کو عبادت تعمیر کا نام دیا۔ مدارس کا قیام، یونیورسٹیز کا قیام، تعلیم کے فروغ کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، صحت کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، قانون لوگوں تک انصاف پہنچانے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، یہ سب عبادت تعمیر میں آتے ہیں، اور یہ عبادت کا وسیع مفہوم ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے 4 مفہوم بیان کیے۔ نمبر 1، اقم الصلاۃ و اقم الحیات، کہ نماز بھی قائم کرو اور پھر زندگی کو بھی قائم کرو۔ پھر آمنوا و عملوا الصالحات میں اعمال صالحہ کے مفہوم میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ عبادت کے نام پہ عمل سے جو لوگ فرار اختیار کرتے ہیں وہ بھی ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اور آخر میں یہ عرض کیا کہ عبادت پوری زندگی کے منصوبے کا نام ہے، جس میں ساری وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس سے انسان کا بھلا ہوتا ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ عبادت کا مفہوم ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔